مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہد حسین ابن اکبر حسین کی روح پرفتو کو ثواب ایصال فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف پروردگار عالم کے لیے، عزتوں کے خالق کے لیے، معبود حقیقی کے لیے، رب حق توحید صمدی کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے، اس معبود کے لیے کہ جس کی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون کلمہ گو ہے اور کون کلمہ گو نہیں ہے، جس کا سورج چمکتا ہے تو اس کی ذوفشانیاں مذہب اور ملت پر تقسیم نہیں ہوتی، اس کا دریا سب کے لیے ہے، اس کا ابر کرم برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ رام کا کھیت ہے یا رحمان کا کھیت ہے، وہ برستا ہے تو وہاں پہنچتا ہے جہاں زندگی کی ضرورت ہے، جہاں حیات کی ضرورت ہے۔ اور درود و سلام لامتناہی، لا تعداد، لا محدود، انتھک، انگنت رحمتیں نازل ہوں ان ہستیوں پر، ان مقرب ترین ہستیوں پر کہ فضیلتیں جن کا طواف کرتی ہیں اور کرم اور شجاعت جن کے دروازے پر سجدہ ریز نظر آتا ہے، جو علم کے لیے زندگی اور جہل کے لیے موت ہیں، جن کا علم ان کے علم کا، جن کا ظاہر ان کے باطن کا، اور جن کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے، نہ یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ہی حق میں اختلاف کرتے ہیں، انہی کے سہارے حق کو اس کا مقام ملتا ہے، باطل کی جڑیں کٹ جایا کرتی ہیں اور اس کی زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں، حلال و حرام ان سے ہے، عبادتوں کا ڈھنگ ان سے ہے، دعا کا آہنگ ان سے ہے، مسجدوں میں گونجتی ہوئی یہ تکبیریں اور محرابوں سے اٹھتی ہوئی لا الہ کی صدائیں انہی کی محنتوں اور قربانیوں کے صدقے میں باقی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ عزیزان ملت، آج اس مجلس میں آپ حضرات کی موجودگی میں جس ذات اور ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کی فضیلتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کے مناقب آشکار کرنا چاہتا ہوں، وہ حکومت کی بیٹی نہیں، نبوت کی بیٹی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جب میرا نبی اپنے جسم میں ضعف محسوس کرتا ہے تو کسی طبیب کے پاس نہیں جاتا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتا،
بلکہ در سیدہ پر آ کر سلام کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کو شفا اسی در سے ملتی ہے، امت کو شفاعت اسی در سے ملے گی، کیونکہ یہ در در حیات ہے، یہ در در زندگی ہے، یہ در در علم ہے، یہ در در دانائی ہے، یہ در در حکمت ہے، یہ در در عشق ہے، یہ در در مودت ہے، یہ در در ولایت ہے۔ اس در پہ وہی سب سے بڑا منصبدار ہے جو معرفت اور آگاہی کے ساتھ جتنا زیادہ جھک جائے، اس لیے کیونکہ اس در پر جبرائیل بھی آتے ہیں تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں آتے، بلکہ اس در کے گداگر بن کر آتے ہیں۔ یہاں پر رضوان جنت بھی آتا ہے تو جنت کا دروغہ بن کر نہیں آتا، زہرا کے بچوں کا خیاط بن کر آتا ہے۔ یہ در وہ در ہے کہ ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے، اس در کی وہ ہیبت ہے، وہ جلال ہے، وہ عظمت ہے، وہ روب ہے، وہ دبدبہ ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کا غلام سلمان ہے جو باب اللہ کہلاتا ہے، جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کی کنیز فضہ ہے، جو معجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے۔ یہ در وہ در ہے، اگر اس در کو تم جلا بھی دو گے تو امت اس جلے ہوئے دروازے کی راکھ کو پھانک کر شفا یاب محسوس کرے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد جس حدیث کو مشہور و معروف حدیث کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، شیعہ سنی علماء کرام کا اتفاق ہے اس حدیث پر کہ یہ مستند ہے، یہ احسن ہے، اس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں سرکار دو عالم ختمی مرتبہ طٰہٰ یاسین و مزمل و مدثر کہ جس کا چلنا مشیت تھا، جس کا بولنا شریعت تھا، جس کی سانسیں تلاوت تھیں، جس کی نیند عبادت تھی، جس کی عقل قرآن تھی، جس کی فکر تفسیر تھی، جس کا نفس نور تھا، جس کا جسم نور گر تھا، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس تھیں، جس کے راتیں تطہیر تھیں، اس نبی پاک کی پاک زبان سے، مقدس زبان سے یہ کلمات صادر ہوئے کہ لولا کا یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض۔ عجیب و غریب کیفیت ہے کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ علی اگر تو نہ ہوتا، علی اگر تم نہ ہوتے تو روئے زمین پر زہرا کے کوئی برابر نہ ہوتا، زہرا کو کوئی ہمسر نہ ہوتا، زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ نبی نے یہ نہیں کہا علی اگر زہرا نہ ہوتی تو آپ کی برابر کوئی نہ ہوتا، آپ کا ہمسر کوئی نہ ہوتا، آپ کا کفو نہ ہوتا۔ اگر نبی یہ فرماتے کہ علی زہرا نہ ہوتی تو آپ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، آپ کا کوئی کفو نہ ہوتا، آپ کے کوئی برابر نہ ہوتا، تو فضیلت علی کی تھی۔ لیکن اس کے برعکس نبی نے فرمایا علی اگر تم نہ ہوتے تو زہرا کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب علی نے زہرا کا مقابلہ کیا ہے، زہرا نے علی کا مقابلہ نہیں کیا ہے۔ اگر نبی یہ فرماتے کہ زہرا نہ ہوتی تو علی تمہارا کوئی کفو نہ ہوتا، تمہارے کوئی برابر نہ ہوتا، تمہارا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا کا یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض۔ علی اگر تم نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، زہرا کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب علی نے برابری کی ہے، فاطمہ نے علی کی برابری نہیں کی۔ اگر فاطمہ نے علی کی برابری کی ہوتی تو نبی فرماتے اگر زہرا نہ ہوتی تو تمہارے کوئی برابر نہ ہوتا۔ یہاں فضیلت علی کی تھی، لیکن اس کے برعکس نبی نے فرمایا لولا کا یا علی
لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض، اگر تم نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی روئے زمین پر ہمسر نہ ہوتا، زہرا کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر جب منصبدار ہوتا ہے تو بیویاں فخر کرتی ہیں، میرا شوہر وزیر، میرا شوہر جج، میرا شوہر وکیل، میرا شوہر تاجر، میرا شوہر آفیسر، میرا شوہر اتنے عظیم مرتبے پر فائز، میرا شوہر اعلیٰ منصب پر فائز۔ تو دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر منصبدار ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو بیویاں فخر کرتی ہیں کہ میں اس کی زوجہ ہوں، وہ میرا شوہر ہے۔ لیکن انسانیت کی تاریخ کی یہ واحد وہ خاتون ہے کہ جس کے شوہر نے فخر کیا ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں۔ ہمیں تو بیویاں فخر کرتی ہوئی نظر آئیں شوہروں کے اوپر، لیکن یہ وہ شوہر ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ اس شوہر نے فخر کیا کہ جو نور اول ہو، خلق اول ہو، روح اول ہو، جسم اول ہو، شعور اول ہو، عشق اول ہو، وجہ اللہ ہو، عین اللہ ہو، لسان اللہ ہو، ید اللہ ہو، جنب اللہ ہو، خاصت اللہ ہو، خزائن اللہ ہو، سر اللہ ہو، شاہ ولایت ہو، شیر مردہ ہو، شاہ یزدہ ہو، قوت پروردگار ہو، عرش پہ اولا ہو، غدیر کا مولا ہو۔ ساقی کوثر ہو، امیر المومنین ہو، جو مصداق انما ہو، جو مصداق حل عطا ہو، جو مصداق کوثر ہو۔ دو مصرے مجھے ایک شاعر کے اپنی نوعیت میں منفرد یاد آ رہے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط بھی دیکھو گے تو علی عام انسان نظر نہیں آئے گا، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی۔ اچھا، غالب کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ سنے ہوں گے لیکن بچوں کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ دوست کون ہے؟ پروردگار۔ ندیم کون؟ ندیم کہتے ہیں جو بادشاہ کے پہلو میں بیٹھتا ہے، جو اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ تھا ندیم۔ جو بادشاہ کا صحابی ہو، بادشاہ کا صحابی ہو، اس کے پہلو میں بیٹھے، اس کی صحبت اختیار کرے، اس کے نزدیک ترین ہو، وہ کون ہے؟ وہ ہے ندیم۔ دوست کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ندیم، لیکن یہاں جو معنی ہے کہ جو بادشاہ کے پہلو میں، بادشاہ کا وزیر ہو، بادشاہ کا نائب ہو، یا اس کا خلیفہ ہو، یا نزدیک ترین ہو، اس کی صحبت اختیار کرتا ہو، اس کے پہلو میں بیٹھتا ہو، وہ ہے ندیم۔ اب غالب کیا کہہ رہے ہیں؟ غالب ندیم دوست، یعنی جو دوست ہے پروردگار، اس کا جو ندیم ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، اطاعت علی کی کرتا ہوں، عبادت خدا کی ہو جایا کرتی ہے۔
غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، بندگی کرتا ہوں بوتراب کی، عبادت پروردگار کی، جس کی اطاعت پروردگار کی اطاعت ہو، جو مظہر صفات الہی بن کر اس دنیا میں آیا ہو، وہ مادی جسم نہیں رکھتا، وہ مادی چہرہ نہیں رکھتا، وہ مادی ہاتھ نہیں رکھتا، وہ جسامت سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ مادیت سے آزاد ہے، وہ زمان و مکان سے آزاد ہے، وہ زمان و مکان کا خالق ہے، وہ جسموں کا خالق ہے، وہ چہروں کو بنانے والا ہے، وہ آنکھوں کو ڈھالنے والا ہے، وہ نقش و نگار ابھارنے والا ہے، وہ مادیت سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ تو رحیم کیسا ہے، تو کریم کیسا ہے، تو ستار کیسا ہے؟ تو نظر تو آتا نہیں، تو اس کو دیکھو جو میری صفتوں کا مظہر بن کر اس دنیا میں آتا ہے۔ علی کے رحم کو دیکھو تو پتہ چلے گا میں کیسا رحیم ہوں، علی کے کرم کو دیکھو تو پتہ چلے گا میں کیسے کرم ریزیہ مخلوق پر کرتا ہوں، علی کی ستار العیوبی کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ میں کیسا ستار العیوب ہوں۔ تو جو آئینہ ہو اس کی تجلیوں کا، جو آئینہ ہو اس کی تجلیوں کا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں فخر کس کا کر رہا ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ اور یہ خطابت نہیں، یہ ذاکری نہیں، یہ حقیقت، یہ حق گوئی، یہ منبر پر بیٹھ کر عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حاکم شام نے امیر المومنین کو خط لکھا، اس میں اپنے مناقب بیان کرنے لگا، جعلی فضیلتیں بیان کرنے لگا، اظہار کرنے لگا، اپنے خاندان کی فضیلتیں بیان کرنے لگا۔ ایک مرتبہ مجھے یاد آ گیا امام حسن کا وہ جملہ کہ مدینے میں آ کر اپنے خاندان کے فرضی اور جعلی مناقب کا اظہار کر رہا تھا حاکم شام، تو ایک مرتبہ رسول کے ولی عہد کے چہرے پر سرخی پھیلی، اور ایک مرتبہ علی کے بیٹے نے کہا حاکم تم میرے شام نے اپنے خاندان پہ فخر کر رہا ہے تو سن، میں اپنا شجرہ اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک اور اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک ببانگے دہل تیرے دربار میں بیان کرتا ہوں، تو اپنا شجرہ میرے کان میں آ کر سنا دے۔ جو فضیلتوں کا اظہار میرے سامنے کر رہا ہے تو میں اپنا شجرہ اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک اور اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک ببانگے دہل تیرے دربار میں بیان کروں گا۔ اگر تو واقعی فخر کرتا ہے خاندان پہ تو اپنا شجرہ سب کے سامنے نہیں، میرے کان میں ہی آ کے، اگر تجھے یاد ہو، اگر تو جانتا ہو، اگر تو آشنا ہو تو اپنا شجرہ میرے کان میں آ کر سنا دے۔ حاکم شام نے خط لکھا۔ اب دیکھیے امیر المومنین ہے جس کا کلام ام الکلام ہے، امیر المومنین نے جواب تو دیا مگر نظم کی شکل میں، منظوم جواب مرحمت فرمایا، شاعری کی شکل میں۔ وہ آج بھی موجود ہے امیر المومنین کا خط جو نظم کی شکل میں میرے مولا نے حاکم شام کے جواب میں مرحمت فرمایا، جس میں منبر سلونی کا خطیب شروعات کرتا ہے اپنے نظم کی۔ مطلع کیا ہے؟ سبقتکم الی الاسلام طرا مقرب النبوت بطن امی، تم کل کے مسلمان چور دروازے سے داخل ہو کر صحن اسلام میں بیٹھ کر مسلمانوں کی ردا اوڑھ کر اپنے آپ کو جعلی صحابی کہلوانے والے مسلمان، فتح مکہ کے بعد اسلام کی ہیبت سے خوف زدہ ہو کر نہ چاہتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے تم فرضی اور جعلی مسلمان، سبقتکم الی الاسلام طرا،
مقرب النبوت بطنی امی، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر تم کیا جانو علی کیا ہے؟ سبقتکم علی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی، یہ ہے علی کی کہانی، علی کی زبانی، سبقتکم علی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھے پر دیے ہوتے تو زمین پر نہیں عرش پر جا کر ان مصروں کی تلاوت کرتا کہ جس میں امیر المومنین نے کہا سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، سنو علی کیا ہے۔ علی نے اس وقت نبوت کی گواہی دی تھی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی، جب وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا اس وقت وہ نبوت کی گواہی دیتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ جب نبی آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد پائے تعظیم کھڑی ہوتی تھی، اور ایک مرتبہ نبی کہتے تھے چچی جان آپ کا مرتبہ میری ماں کی برابر ہے، آپ پائے تعظیم کیوں کھڑی ہو رہی ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی تھی میں آپ کی تعظیم نہیں کرتی ہے محمد، بلکہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ مجھے آواز دیتا ہے، میں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی سبقتکم علی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی وجعفر من الذی یسہی ویمسی یطیر الماء الملائکۃ ابن امی، اور وہ جو جنت کی فضاؤں میں صبح اور شام ملائکہ کے ساتھ دو پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ جعفر طیار علی کا ہی تو بھائی ہے، علی ہی کا تو ماجایا ہے۔ وجعفر من الذی یسہی ویمسی، صبح اور شام یطیر الطائر کی طرح پرواز کر، یطیر الماء الملائکۃ ملائکہ کے ساتھ ابن امی، وہ میرا ہی تو بھائی ہے، وہ میرا ہی تو ماجایا ہے۔ اب مولا کے قصیدے کا مقطع سنانے لگا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بنتی محمد سکنی و عرسی، محمد کی بیٹی میری زوجہ ہے، بطول کا شوہر ہوں وہ میری زوجہ ہے، فاطمہ میری دلہن ہے۔ علی نے قیامت تک کے لیے فضیلتوں کا معیار تبدیل کر دیا، کیونکہ علم غیب کا مالک جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے۔ جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم جن کے قلموں کی سیاہی حکومت کے خزانوں سے آتی ہے نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے گا۔ علی نے فضیلتوں کا معیار قیامت تک کے لیے اس نظم میں بدل کے رکھ دیا۔ علی نے کہا یہ مت دیکھو کہ کون داماد تھا اور کون نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ کون تھا جو بطول کا شوہر تھا۔ شرف بطول کا شوہر ہونے، علی نے فضیلتوں کا معیار بدل دیا کہ یہ مت دیکھو کہ کون تھا اور کون تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ کون تھا جو بطول کا شوہر بنا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، اور کون کرے تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، کون دے داد سخن، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، اور کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا
فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر. بہت اچھا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم. مرضی زہرا بھی ضروری ہے، مقدر کے سوا کون کرے تیری ثنا آئے تقریر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. کس میں ہمت ہے پیغمبر پر قدم قدم. بہت عمدہ بہت عمدہ. کس میں ہمت ہے قدم تیرے بچوں کے علاوہ، بچوں کے علاوہ. تیرے شوہر بہت عمدہ بھائی. فاطمہ زہرا نہ نبی ہے، بی بی زہرا نہ امام ہے. نہ امام. ہدایت کے دو طریقے، تنزیل کمال، تقسیم کمال. تنزیل، تقسیم. تنزیل کی ذمہ داری نبوت کی، تقسیم کی ذمہ داری امامت کی. اب بی بی زہرا کا رول کیا ہے، کردار کیا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن کردار کیا ہے، رول کیا ہے؟ آپ نہ امام، آپ نہ نبی. اب ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، فاطمہ سب نے سنی ہے، لیکن آج اس کی عرفانی تفسیر کروں گا آپ حضرات کے سامنے. انتی ام ابیہا. کیا مطلب؟ باپ کی ماں. ام ابیہا، باپ کی ماں. ام جو ہے وہ کہتے ہیں ماں کو. لیکن ایک اور ترجمہ ہے اس کا. یہ درخت ہے نا سامنے صحن میں، یہ کیا ہے؟ شجر. اسے عربی میں کہیں گے شجر. اس شجر کی بنیاد کیا ہے؟ جڑ. جڑ کو عربی میں کہا جاتا ہے ام. جڑ کو کہا جاتا ہے ام الشجر. یعنی جو شجر، اس کی جو جڑ ہے اسے ام الشجر کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے ام؟ ماں. اس لیے کیونکہ اگر جڑ نہ ہو تو نہ تنا ہو، نہ شاخیں ہو، نہ پھل ہو، نہ پھول ہو، نہ خوشبو ہو. جڑ ہے بنیاد. بنیاد ہے جیسے ماں بنیاد ہے نا اولاد کی. اگر ماں نہ ہو تو اولاد کا وجود ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. باپ کے بنا تو پتہ چلا، لیکن ماں کے بنا پتہ نہ چلا. ام الشجر. اب نبی نے فرمایا انتی ام ابیہا. عرفانی تفسیر کیا ہوئی اس کی؟ روحانی تفسیر کیا ہوئی؟ معنوی تفسیر کیا ہوئی؟ فاطمہ تو ہدایت کی جڑ ہے. اگر تو نہ ہوتی تو نہ شاخ رسالت ہوتی، نہ شاخ ولایت ہوتی. تو ہے تو شاخ رسالت ہے، تو ہے تو شاخ ولایت ہے. تو نہیں تو نہ شاخ ولایت، نہ شاخ، یہ خطیبانہ جملہ نہیں، نہ شاخ رسالت، نہ شاخ ولایت. تو نہ ہو تو زہرا کی ذات کیا ہے؟ زہرا کی ذات، سنیے اب یہ عرفانی گفتگو ہو رہی ہے. زہرا کی ذات مصدر ولایت ہے. کیا بات. ولایت کا مصدر کس کی ذات ہے؟ فاطمہ کی ذات مصدر ولایت. علی کی ذات مصدر ولایت نہیں. اگر علی کی ذات مصدر ولایت ہوتی، علی سید الاوصیاء، علی ولیوں کا ولی ہے. علی جس پر نظرم کرم فرما دے تو وہ ولی بن جائے. اسی لیے
شاعر کا ایک مصرع ہے کہ ولی بن گئے یا علی کہنے والے، لیکن علی کی ذات مصدر ولایت نہیں. اگر علی کی ذات مصدر ولایت ہوتی تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. علی کا ہر بیٹا امام نہیں، فاطمہ کا ہر بیٹا امام ہے. امامت علی کی میراث نہیں، فاطمہ کی میراث ہے. یہ جو امامت کا سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے اور قیامت تک رہے گا، یہ علی کی میراث ہے، فاطمہ کی میراث ہے. فاطمہ کی ذات مصدر بہت عمدہ. اسی لیے معصوم نے کہا نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمہ حجت اللہ علینا. ہم ائمہ 11 ائمہ عالمین پر حجت، فاطمہ ہم 11 ائمہ پر حجت. حسن پر حجت ہو تو حسین پر حجت ہو. عورت کا خاتون کا نام فاطمہ. فاطمہ مصدر ولایت ہے. فاطمہ مصدر ولایت، اس کی ذات مصدر ولایت. اگر علی کی ذات مصدر ولایت ہوتی تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. علی کا ہر بیٹا امام نہیں، فاطمہ کا ہر بیٹا امام. 2 بیٹے تھے، دونوں امام تھے. محسن زندہ رہتے محسن بھی امام. یہ جو ثمر ہے ولایت کا، یہ اسی ام الشجر کی بنا پر ہے. ام الشجر کی بنا. اب کہنے دیجئے مجھے کہ علی نور، علی نور. اب آپ کی ذہنوں میں اہمیت اترے گی جناب سیدہ. علی نور، فاطمہ نور گر. علی نور، فاطمہ نور گر. وضاحت کروں، جو اپنے آپ، جو علی اپنے آپ کو علی بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو علی اپنے آپ کو علی بنائے، فقط اپنے آپ کو علی بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو 11 علی بنا کر زمانے کے حوالے کر دے اسے سیدۃ النساء. علی علی ہے. کیا خوب پڑھ رہا ہے. فاطمہ علی فاطمہ کیا ہے؟ علی گر، جو علی جیسے، محمد جیسے، اولونا اوسطونا آخرونا کلونا. اس کا مصداق نہ ہوتا ظرف فاطمی. اگر یہ جو ظرف ہے جہاں محمد اور علی جیسے تیار ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا سمجھو فاطمہ کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے قدر والی رات میں اس قرآن کو پڑھا. تم کیا جانو یہ رات قدر والی کیا ہے؟ تم نہیں جان سکتے. محمد باقر علیہ السلام یاد رکھیے گا، قرآن کی 7 پڑھتے ہیں، 7 بطون ہیں. سینکڑوں قرآن کی تفسیریں ہو سکتی ہیں، تعویلات ہو سکتی ہیں، ترجمے ہو سکتے ہیں. اس کے معنی کچھ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ آشکار ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو فکر کے نتیجے میں سمجھ میں آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عبادتوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں. کچھ وہ ہے کہ جو عقل روشن ہو جائے تو سمجھتا ہے انسان. کچھ وہ معنی ہے کہ جب دل روشن ہو جائے.
کچھ وہ ہیں جو عقل کا کام ہے، کچھ وہ ہیں جو دل کا کام ہے۔ بے شک۔ پوچھا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر فرمایا کہ لیلۃ القدر ہماری جدہ فاطمہ زہرا کا کیا نام ہے؟ قرآن نام۔ کون کہتا ہے فاطمہ کا نام نہیں ہے؟ فاطمہ نہیں ہے لیکن کوثر ہے۔ کوثر کس کا نام ہے؟ فاطمہ کا نام۔ لیلۃ القدر کس کا نام ہے؟ فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں ان ہم نے قدر والی رات میں قرآن اتارا، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہاں تعریف اللہ نے قرآن کی نہیں کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لیلۃ القدر کی۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم کیا جانو قرآن کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قدر والی رات میں اس کلام کو، قرآن مجید کو، فرقان حمید کو، سچ اور باطل کو، حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کے معیار کو ہم نے نازل کیا۔ تم کیا جانو، یہ نہیں کہا قرآن اللہ کہہ رہے ہیں تم کیا جانو یہ قرآن کیا ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے۔ اب یہ قرآن، یہ دونوں قرآنوں کی بات ہو رہی ہے، قرآن ناطق اور صامت۔ یہ صامت کون سا قرآن؟ جو ملفوظی ہے، جو لفظی شکل میں، جو ہمارے پاس ہے کتاب کی شکل میں، عبارت کی شکل میں، یہ ہے قرآن صامت۔ اس کو کب اتارا اللہ نے؟ رمضان کی وہ رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اس لیے کیونکہ ہر نعمت کے نزول کے لیے ظرف درکار ہے، ظرف درکار ہے ہر نعمت کے نزول رکھنے کے لیے۔ اگر ظرف نہ ہوتا یہ مسجد کا تو مجلس نہ ہوتی، مجمع نہ ہوتا، سامعین نہ ہوتے۔ یہ ظرف ہے جس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس منعقد ہو رہی ہے، ظرف مسجد میں خطیب بھی ہے، سامعین بھی ہے، بیان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اگر یہ اہتمام نہ ہو، اگر یہ ظرف نہ ہو تو پتہ نہیں خطیب اور سامعین ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، پروگرام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اگر گلاس کا ظرف نہ ہو تو پانی کی نعمت منتشر ہو جائے، ٹھہر نہ سکے، آ نہ سکے، رک نہ سکے، یہ پانی مجھ تک نہ پہنچتا منبر پر اگر ظرف گلاس نہ ہوتا، ظرف کاسا نہ ہوتا، یہ نعمت مجھ تک پہنچی ظرف کی بنا پر۔ تو اللہ تعریف کس کی کر رہا؟ ظرف کی کر رہا جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کا مطلب اگر یہ رات نہ ہوتی تو یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے یہ نہ ہوتا، قرآن صامت نہ آتا، اگر لیلۃ القدر کا یہ رات کا ظرف نہ ہوتا، حسن اور حسین کے قرآن نازل نہ ہوتے، اگر ظرف فاطمی نہ ہوتا۔ نعمت جتنی قیمتی اور حساس ہوگی، ظرف اتنا ہی حساس اور قیمتی ہوگا۔ اگر ظرف اس کے مطابق نہ ہو، مربوط نہ ہو، تو ظرف کا نزول ناممکن ہے۔ حسن بھی تو قرآن ہے، حسین بھی تو قرآن ہے، ائمہ بھی تو قرآن ہے، ان کے نزول کے لیے ظرف درکار تھا۔ اللہ نے کہا یہ قرآن میں کہاں اتارتا اگر فاطمہ کا ظرف
انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. تعریف اللہ نے قرآن کی نہیں اس ظرف کی ہے جس میں قرآن نازل اتارا ہے، نازل کیا ہے، قرآن اتارا ہے. اس لیے کیونکہ ظرف نہ ہو تو نعمت نہ نازل ہو نہ نشو نما. ولایت فاطمہ کی میراث، کیا بات، امامت فاطمہ کی میراث. فاطمہ نہ ہو تو حسنین کے قرآن کہاں نازل ہو. شاعر کہتا ہے اس کی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا. اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا. اور اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوے کوہ طور بخشا. اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوے کوہ طور بخشا. اور جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا. جو اس کا غم لے کے مر گیا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا. کون؟ فاطمہ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. اور جہان موجود میں بنی ہے، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. سنیے گا اِنَّا انزلنا کی تفسیر ہو رہی ہے. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہے. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے. بے شک سبحان اللہ. سائے میں پلنے والے فاطمہ مصدر ولایت، فاطمہ ہدایت کی جڑ، فاطمہ کوثر، فاطمہ لیلۃ القدر. مقام پر پوچھا تھا کہ تو پانچویں امام سے یہ سوال کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہا یہ ہماری جدہ کا نام. چھٹے امام سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کیوں ہے نام، کہا اس لیے کیونکہ انسانیت جس کی معرفت سے قاصر ہو. اللہ نے کہا یہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ تم کیا جانو بھائی، اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. رسول کا آخری وقت سنیے گا یہ ہے فاطمہ وصیت فرما رہا. وصی کون ہے نبی کا؟ وصی کون ہے؟ علی. علی ہے نا وصی، وصی ہے نا. ہر نبی کا وصی ہوا ہے نا. اور وصی کا انکار نبی کا انکار ہوتا ہے. ہر نبی نے اپنا وصی بنایا حکم الہی کے تحت اپنی ہی ذریت اور اولاد میں سے، اصحاب میں سے نہیں. کیا بات،
نہ اصحاب میں سے کسی نبی نے اپنا وصی نہیں بنایا، جس نے بھی بنایا اب کیوں بنایا یہ اللہ سے پوچھو کہ اصحاب میں سے کیوں نہیں بنایا۔ مگر آدم نے شیش کو بنایا، شیش نے ادریس کو بنایا، نوح نے اپنے بیٹے سام کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل اور اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، اور داؤد نے سلیمان کو بنایا، سلیمان نے زکریا کو بنایا، زکریا نے یحییٰ کو بنایا، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو بنایا، عیسیٰ نے اپنے خالہ بھائی شمعون کو بنایا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنے اصحاب میں سے کسی کو وصی بنایا؟ سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہر نبی نے وصی بنایا اپنی ذریت اور آل اور اہل بیت میں سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنی ذریت اور آل کو چھوڑ کے اس کو اپنا وصی بنا جائے جس کی پیشانی بتوں کے سامنے جھکتی رہی ہو؟ تو لہذا وصی بنائے۔ وصی کون؟ جس سے وصیتیں کی جائیں، وصیتیں کی جائیں۔ وصیتیں کی نا، علی سے وصیتیں کی ہیں، علی وصی تھے، اور اس کا ثبوت بھی دیا گیا، بار بار دیا۔ 50 سال تک، نبی کے مرنے کے 50 سال بعد تک یہ اعلان ہر سال حج میں علی کرتے رہے، حسن کرتے رہے، اور حسین تک یہ سلسلہ باقی رہا کہ اگر کسی کی رقم نبی کے پاس رہ گئی ہو تو وہ مجھ علی سے لے لے۔ خلیفہ اور تھے مگر اعلان اسی نے کیا زیر کعبہ جو نبی کا سچا۔ لوگ آتے تھے مانگتے تھے، نہ گواہ نہ ثبوت، وہ کہتا تھا علی محمد۔ علی کے انتقال کے بعد امام حسن جب تک زندہ رہے اور جب تک امام حسین، امام حسین 50 برس تک یہ اعلان ہوتا، 50 برس تک یہ اعلان ہوتا رہا۔ کیوں؟ اس کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ لوگ جو قرضہ دے سکتے تھے یا امانت نبی کے پاس رہ گئی ہو، جب تک اس کا امکان ہے تب تک یہ اعلان ہوتا، جب امکان ختم ہو گیا تو اعلان ہوتا۔ لیکن ایک عجیب و غریب روایت ہے، بڑے بڑے آیت اللہ نے اور علماء کرام نے روایت بیان کی ہے کہ علی کو بلایا نبی نے اور کہا علی میں نے فاطمہ سے چند وصیتیں کی ہیں، اور بعض یہ جملے ہیں روایت میں کہ میں نے کچھ راز فاطمہ کے حوالے کیے، میرے مرنے کے بعد فاطمہ وہ راز تمہارے حوالے کرے گی۔ یہ ہے فاطمہ کا مقام۔ براہ راست علی سے راز بیان نہیں، بلکہ فاطمہ کے وسیلے سے، واسطے سے، توسط سے نبی نے کہا کہ میرے بعد وہ راز جو میں نے فاطمہ کو دیے ہیں، فاطمہ وہ راز تمہارے۔ یہ ہے فاطمہ۔ یہی سبب ہے کہ ہر نبی، ہر معصوم کی زوجہ اس کی برابر ہے۔ جناب خدیجہ کی عظمتوں پر لاکھوں سلام، معصومہ ہیں، صاحب عصمت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن نبی کی ہمسر ہے، نبی کی برابر نہیں، شہربانو امام حسین کی برابر نہیں، ام فرما امام حسن کی برابر نہیں۔ فاطمہ بنت حسن کون ہے؟ امام زین العابدین کی زوجہ ہے، جو محمد باقر علیہ السلام ماں ہے، ماں ہے۔ فاطمہ بنت حسن
امام حسن کی بیٹی فاطمہ، امام زین العابدین کی زوجہ، محمد باقر کی ماں، ان بیوی کی بڑی اہمیت ہے فاطمہ بنت حسن کی۔ کیوں؟ امامت کس کی نسل میں آئی؟ امام حسین۔ کس کے ذریعے؟ بیٹے کے۔ امام زین العابدین بیٹے ہیں، امام، ان کے بیٹے محمد باقر ہیں، امام، ان کے بیٹے چھٹے امام ہیں۔ یہ امامت کا سلسلہ، تو کیا اس فضیلت سے امام حسن محروم رہ جائیں گے؟ نہیں، حسن اور حسین نبی کی چہرے کی دو آنکھوں کا نام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ امامت سے حسن محروم رہ جائے، چونکہ حسن ہو بہو نبی جیسے تھے، حسین ہو بہو علی جیسے تھے، فاطمہ ہو بہو نبی جیسی تھی، زینب ہو بہو حسین اور علی جیسی تھی۔ تو امامت کو کیسے رکھا جائے اب حسن کی نسل؟ فاطمہ بنت حسن، امام حسن کی بیٹی فاطمہ۔ امام محمد باقر کون ہوئے؟ امام حسن کے نواسے۔ جیسے نبی کے نواسے کے ذریعے امامت آگے بڑھی، اسی طریقے سے فاطمہ بنت حسن کے ذریعے امامت امام حسن کی نسل میں آئی، بیٹی کے ذریعے۔ لیکن پھر بھی آپ فاطمہ بنت حسن چوتھے امام کی برابر نہیں ہے، پانچویں امام کی زوجہ پانچویں امام کے برابر نہیں ہے۔ جناب شہربانو سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ خاتون کسی امام کی برابر نہیں، ہمسر نہیں، لیکن واحد فاطمہ زہرا۔ کیا بات ہے، جو رتبے میں علی کے برابر ہے، رتبے میں کس کی برابر ہے؟ بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج تک سنا ہی نہیں ہوگا، لیکن میں تائید کراتا ہوں آپ ہی کے لکھنؤ کے شاعر اول سے۔ کون؟ میر انیس رحمۃ اللہ۔ میر انیس معمولی شاعر نہیں ہے، عارف شاعر، اس کی تائید امام کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں میر انیس؟ سنیے گا، قیامت کے دو مسئلے، اور مولا کا کرم ہے کہ میرے اس تقیل کو تائید حاصل ہوئی انیس کے دو مصروں کے ذریعے، ورنہ میں بھی پریشان تھا۔ یہ باتیں فکر کے نتیجے میں نہیں، کشف کے نتیجے میں حاصل کہ رتبے میں فاطمہ علی کے برابر۔ اب جو میں نے اوراق کی گردانی کی، اتفاق سے کتاب رکھی تھی میر انیس کے مرثیوں کی، میں نے کھولا، نظر اول جو پڑھی انہی دو مصروں پر، میر انیس کہتے ہیں زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوشخو ہے، نیک ہے۔ زاہد ہے، حق پرست ہے، خوشخو ہے، نیک ہے۔ زاہد ہے، دونوں کی بات ہو رہی ہے، زاہد ہے، حق پرست ہے، خوشخو ہے، نیک ہے۔ زاہد ہے، حق پرست ہے، بھرپور تائید چاہتا ہوں آپ کی۔ زاہد ہے، حق پرست ہے، خوشخو ہے، نیک ہے۔ زاہد ہے، حق پرست ہے، خوشخو ہے، نیک ہے۔ زاہد ہے، حق پرست ہے، خوشخو ہے، نیک ہے۔ دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے۔ کیا کہنا ہے؟ خوشخو ہے، نیک ہے، بے شک، دونوں خدا کے فضل سے
رتبے میں ایک ہے سبحان اللہ دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں رتبے میں ایک سبحان اللہ واہ واہ علی اور فاطمہ لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض تم نہ ہوتے فاطمہ کی برابری کون کرتا سبحان اللہ علی یہ فاطمہ کی فضیلت ہے تم نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابر کوئی نہ ہوتا تم ہو علی تو فاطمہ کی برابری کیسے لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض روح زمین پر فاطمہ کے مقابلے پر نہیں ہو سکتی کہ برابر نہیں ہمسر تو ہمسر کوئی نہیں اللہ فاطمہ جو علی کے برابر نہ علی سے کم نہ علی سے زیادہ لیکن آئمہ پر 11 پر حجت حسن اور حسین سے افضل ہے فاطمہ علی کی برابر ہے اور نبی کا ٹکڑا ہے اللہ الگ چیزوں میں کیا جاتا ہے جو ایک ہی ہو اب نبی سے تقابل نہیں ہو سکتا فاطمہ سے کیونکہ وہ انہی کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی واہ 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 فاطمہ مجھ سے الگ کم ہے جدا کم ہے تو میرا ہی بے شک لیکن وہ علی کی برابر ہے لیکن وہ علی کے برابر غالباً انیس کے ہی مصرے ہیں فرماتے ہیں زحمت سے تمام کر رہا ہاں اے زبا خاموش ادب کا ہے مقام ہاں اے زبا خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا واہ کوثر سے لے فاطمہ کا نام بلے فاطمہ کا نام اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام واہ 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 بے شک اے کلک سر کو جھکا لے اپنے با احترام کا جو قلم ہوتا ہے اسے کلک کہا جاتا ہے اے کلک سر کو جھکا لے اپنے با احترام کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کر کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم تب فاطمہ کی عصمت و فاطمہ جتنا سرمایہ ہے کربلا میں خواتین کا وہ فاطمہ کیا سرمایہ ہے 3 ہستیاں ایسی دکھی کہ جو وقت سے پہلے بوڑھی وقت سے پہلے 3 ہستیاں ایسی دکھیں جو بوڑھی ہو گئی ایک فاطمہ بنت محمد جو 18 برس کی جوانی میں ہاتھ میں عصا چھکی ہوئی مصیبت پڑ گئی باقی صبت علیہ مصائب جب لوٹ کے آئے ہیں نا دربار سے تو مسلح پر بیٹھ گئی زینب کہتی ہے بیوی تو کون ہے میری ماں کے مسلح پر فاطمہ کہتی ہے زینب اپنی ماں کو نہ پہچانے ارے جب گئی تھی تو جوان تھی جب لوٹ کے آئی ہے تو ضعیفہ ہو فاطمہ بنت وقت سے پہلے کتنی مصیبت ہے کربلا میں 23 برس کا جوان نظر آیا کہ جو اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ جب مدینے
پہنچا ہے تو مدینے محمد حنفیہ پہچان نہ سکے، اتنے غم پڑے، اتنی تکلیفیں پڑی، 23 برس کا 18 برس کی فاطمہ بوڑھی ہو گئی، 23 برس کا سجاد بوڑھا ہو گیا، 4 برس کی سکینہ یہ کربلا کی بطول، یہ قیدی اور اسیر بن کر جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم عزادارو کربلا کے بعد کیا سکینہ کو نیند آئی، کیا سکینہ کی پیاس بجھی ہوگی؟ کسی روایت میں مجھے نہیں ملتا کہ کربلا کے بعد سکینہ نے پانی پیا ہو، شاید سکینہ کو تب نیند آئی اور تب اس کی پیاس بجھی جب سکینہ کو موت آ گئی۔ بڑی اذیتیں دی ہیں عزادارو اس بچی کو، باپ مرتا ہے تو لوگ دلاسا دیتے ہیں، رشتہ دار تسلی دیتے ہیں، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، جنازے کی تعظیم ہوتی ہے، پسماندگان کو تسلی دی جاتی ہے، مگر ہائے سکینہ تیرا مقدر، روپے تماچے کانوں کی بالیاں تیار بدیار، کوچا و کوچا کربلا سے کوفہ، کوفے سے مصائب کا ایک دفتر ہے عزاداروں جو میری آنکھوں کے سامنے کھل جاتا ہے، ذہن انتخاب نہیں کر پاتا کون سا مصائب بیان کروں، کون سا۔ اتنی تکلیفیں پڑی ہیں اس بچی پر، باپ جا رہا ہے چھوڑ کے جا رہا ہے، بیٹی کو باپ کربلا کا بن ہے، کربلا کا بن ہے، کربلا کے بن میں باپ کے ہاتھوں میں، بیٹی کے ہاتھوں میں باپ کا دامن ہے، حسین پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میں محسوس کر سکتا ہوں ذرہ برابر حسین کی تکلیف۔ عزادارو جب اللہ نے مجھے بیٹی دی نا تو میں نے اس کا نام سکینہ رکھا، اس کا نام میں نے سکینہ رکھا۔ عزادارو عموماً ایسا ہوتا تھا جب میں مجلس پڑھنے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوتا تھا تو میری چھوٹی سی بچی آ کے میرے قدموں سے لپٹ جاتی تھی، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کربناک ہوتا ہے میرے لیے کہ میں بچی کو اپنے سے جدا کروں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ کل میں واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب میں اپنی ننھی سی سکینہ کو اپنی قدموں سے دور کرتا ہوں۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب حسین دامن چھڑا کے یہ کہہ رہے ہوں گے سکینہ یتیموں کی طرح زندہ۔ یتیموں کی طرح زندہ رہنا سکینہ۔ بچی پوچھتی ہے بابا یتیم کس کو کہتے؟ کہا جب رخساروں پر تماچے لگ جائے۔ ارے ہم نے تو سنا تھا یتیم اس کو کہتے جس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا، مگر حسین کہہ رہے جب منہ پہ تماچے لگنے لگے، جب کانوں کی بالیاں اتر جائے، جب سر کی ردا چھن جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ میر انیس کہتے ہیں چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ۔ سکینہ نے مدینے کو بڑا یاد کیا ہے،
جب بھی سکینہ کا پیاس سے دم گھٹتا سکینہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے۔ جب بھی سکینہ کو کوئی تماچا مارتا سکینہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے۔ جب بھی سکینہ کو اذیت ہوتی سکینہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے۔ ارے مدینے کو یاد کرتے کرتے یہ بچی زندان شام پہنچ گئی اور سب لوٹ کر آئے ہیں عزادارو، مگر وہ 4 برس کی سکینہ نہ لوٹ جو مدینے کو یاد کرتے کرتے تھک کے زندان شام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اللہ شام میں امن قائم کرے تاکہ ہم شام جا سکے سکینہ کے روزے کی طرف۔ عزادارو 11 مہینے کی پابندی کے بعد، گریہ آزاری کے بعد، جب قصر ظلم کی بنیادوں میں زلزلہ پیدا ہونے لگے اور قصر ظلم کانپنے لگا، تو یزید نے یہ طے کیا کہ آل رسول کو رہا کر دیا جائے۔ رات کی تاریکی میں سید سجاد کو بلایا ہے۔ آج ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں، گلے میں توق نہیں، کمر میں لنگر نہیں، بڑی عزت کے ساتھ سید سجاد کو بلایا۔ یزید نے کرسی چھوڑ دی، فرزند رسول تشریف فرما ہو جائیے۔ مولا کہتے ہیں یزید آج کیوں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ہم تو گھنٹوں تیرے دربار میں بتا غرض کیا ہے، کیوں بلایا ہے؟ بہت دیر کے بعد یزید نے قرار کیا فرزند رسول جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ، اپنے باپ کا خون مجھ پر معاف کر دو اور یہ ساری دولت لے لو۔ یزید نے کنیزوں کو اشارہ کیا، کنیزوں نے خانوں پر سے کپڑے ہٹانا شروع کیے۔ جب سید سجاد نے سونے اور چاندی کے سکوں کو دیکھا تو کہتے ہیں یزید مجھ کو کیوں دے رہا ہے یہ دولت؟ روز محشر سرکار دو عالم کو دینا۔ اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا۔ یزید کہتا ہے فرزند رسول آپ میری جانب سے آزاد ہیں، چاہے مکہ میں رہیے، مدینے میں رہیے، یہ عزت کے ساتھ دمشق میں زندگی گزاریے۔ فرزند رسول کہتے ہیں جب تک پھوپھی اماں سے مشورہ رہے۔ اے زینب کبریٰ تیری عظمتوں کو لاکھوں سلام، آج تو معصوم امام بھی تیرے مشوروں کے بغیر آگے نہیں بڑھتا۔ قید خانے میں آئے سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے۔ ایمان سے بتانا زدارو کسی قیدی سے کہہ دو آزاد ہو گئے تو خوش ہو جائے گا نا، لیکن جب سجاد نے کہا تو جو بی بی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ ارے جو سر جھکے ہوئے تھے وہ سر جھکے رہے۔ اے سجاد ہم کو قید خانے میں مر جانے دو، ارے ہم باہر جا کے کیا دکھائیں گے منہ دنیا کو؟ علی کی بیٹیاں رسن بستہ، بے مخنا و چادر، شرابی کا دربار، سجا ہوا بازار۔ پھوپھی اماں چلنا ضروری ہے، پیغام حسینی کا ابلاغ ضروری ہے۔ عزادارو آج ناقے لائے گئے، ناقے پہ محمل تھی، محمل پہ پردہ نصب تھا، بڑی عزت کے ساتھ سیدانیوں کو سوار کیا گیا۔ راوی کہتا ہے جیسے یہ قافلہ چلا میں نے دیکھا کہ ایک محمل سے چیخ کی آواز بلند، کوئی خاتون تڑپ تڑپ کے چیخ رہی تھی، اس نے خود کو اپنے آپ کو گھوڑے ناقے سے زمین پر گرا دیا، دوڑتی ہوئی قید خانے میں گئی۔ کسی نے کہا زینب کچھ رہ گیا کیا؟ کہا میرے بھیا کی امانت رہ گئی، ایک ننھی سی قبر، اس پر زینب نے منہ رکھ دیا۔ اے سکینہ ارے مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، آج ہم مدینے جا رہے ہیں، بس جیسے آواز آئی ہو اے پھوپھی اماں چچا عباس کی قبر پر جاؤ تو میرا سلام کہہ دینا، اور صغرا سے کہنا بڑی خوش نصیب ہو، منہ پہ تماچے نہیں لگے، کانوں کی بالیاں نہیں چھنی، دیار بدیار۔